السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک دل دہلا دینے والے واقعے پر ہے جو سوات کے خوبصورت مگر خطرناک دریا میں پیش آیا۔ سیاحت کے لیے آئے ہوئے نوجوانوں کی جان چلی گئی اور وہاں موجود لوگ صرف ویڈیوز بناتے رہے، نہ ریسکیو آیا نہ کسی نے ہاتھ بڑھایا۔ یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی مکمل تفصیل کو۔ 27 جون 2025 کی صبح سوات میں ایک ایسا المناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ دریائے سوات میں اچانک سیلابی ریلا آ گیا جس نے سیاحوں کے ایک بڑے گروپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس حادثے میں 18 سیاح بہہ گئے، جن میں سے 7 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 11 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوات میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالے طغیانی پر تھے۔ ایک خاندان جس میں خواتین، بچے اور دیگر افراد شامل تھے، سیلفی لینے کے لیے ندی کے کنارے جمع تھے۔ وہ خوشگوار لمحات گزار رہے تھے اور قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو قید کرنا چاہتے تھے، مگر اچانک پانی کا بہاؤ غیر معمولی طور پر تیز ہو گیا اور وہ سب سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ اس خاندان میں 2 بہنیں، ان کے بچے، بھابھی اور دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ ان سب کا اچانک سیلابی پانی میں بہہ جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ واقعہ سوات کے علاقے کالام کے قریب پیش آیا، جہاں کچھ نوجوان دوست دریائے سوات کے کنارے تفریح کی غرض سے موجود تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان پانی کے بہاؤ میں بہنے لگا اور اسے بچانے کی کوشش میں دوسرا دوست بھی پانی میں گر گیا۔ حادثے میں 18 سیاح بہہ گئے، جن میں سے 10 ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو ڈسکا پنجاب کے رہائشی تھے۔ اس خاندان کے 6 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 4 کو بچا لیا گیا ہے۔ دیگر سیاحوں کی تعداد بھی 8 تھی، جن میں سے کئی کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ موقع پر موجود درجنوں افراد نے یہ منظر دیکھا۔ کچھ نے چیخیں ماری لیکن کسی نے بھی دریا میں اتر کر یا کوئی رسی پھینک کر مدد کرنے کی ہمت نہ کی۔ سیاح دریا کے کنارے فورٹ اسٹریٹ پر ناشتہ کر رہے تھے، کچھ تصویر لے رہے تھے جب اچانک پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور سیلابی ریلا ان پر آ پڑا۔ لوگ پانی میں پھنس گئے اور مدد کے لیے چیخنے لگے، مگر پانی کی تیز رفتاری اور ریسکیو کے سامان کی کمی کی وجہ سے فوری مدد ممکن نہ ہو سکی۔ ویڈیوز میں واضح طور پر دکھایا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکا تیزی سے دریا کے ساتھ بہتا جا رہا ہے اور دور تک چیخ رہا ہے، لیکن ہر کوئی تماشائی بنا ہوا تھا۔ ڈسکا کے ایک خاندان کے 10 افراد اس حادثے میں شامل تھے، جن میں 4 خواتین اور 6 بچے شامل تھے۔ ان میں سے کئی نوجوان لڑکیاں تھیں جن کے روشن مستقبل کے خواب تھے۔ لاشیں جب ان کے آبائی علاقوں میں پہنچی تو پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ داروں اور مقامی لوگوں نے انتظامیہ کی غفلت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو دریا کے کنارے بند کر دیا گیا ہے اور انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لاپتہ افراد کی جلد تلاش کی ہدایت کی ہے۔ انتظامیہ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بروقت الرٹ جاری نہیں کیا اور حفاظتی اقدامات مکمل نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کی کارکردگی پر عوامی رد عمل کچھ یوں تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کی جانب سے بروقت اور مؤثر اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ اتنا بڑا ہوا۔ کئی بار کال کرنے کے باوجود امدادی ٹیمیں دیر سے پہنچی اور کچھ دیر بعد واپس چلی گئیں، جس سے متاثرین کی جان بچانے کے امکانات کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ پر بھی الزام ہے کہ انہوں
انہوں نے سیلاب کے خطرات کو نظر انداز کیا اور حفاظتی انتظامات میں غفلت برتی۔ علاقے میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے کھڈے اور دیگر رکاوٹیں سیلابی پانی کے بہاؤ کو متاثر کر رہی ہیں، جس سے سیلاب کے اثرات اور بھی شدید ہو جاتے ہیں۔ متاثرین کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ 5 دن تک سیاحتی مقام پر تھے اور واپس آ رہے تھے۔ حادثے کے وقت خاندان کے کئی افراد ناشتہ کر رہے تھے اور سیلفی لے رہے تھے کہ اچانک سیلاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک رشتہ دار نے بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی اور دیگر بچے لاپتہ ہیں اور انہیں ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ رشتہ داروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ حکومتی حکام نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے اور امداد کا اعلان کیا ہے۔ عوامی حلقوں نے بھی انتظامیہ پر تنقید کی ہے کہ سیلابی علاقوں میں حفاظتی انتظامات بہتر ہونے چاہیے۔ مقامی لوگ انتظامیہ کی نااہلی پر شدید ناراض ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ غیر قانونی تعمیرات اور قدرتی ندی نالوں کی صفائی میں غفلت کو بھی اس حادثے کی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران حفاظتی اقدامات اور بروقت امدادی کارروائیاں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ وہ سیلابی علاقوں میں جدید ریسکیو آلات فراہم کریں، عوام کو سیلابی خطرات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں محفوظ مقامات پر رہنے کی ترغیب دی جائے۔ غیر قانونی تعمیرات اور ندی نالوں کی صفائی پر خصوص توجہ دی جائے تاکہ سیلاب کے اثرات کم ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے حکومت اور عوام کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا آپ کے علاقے میں سیلابی خطرات سے بچاؤ کے لیے کوئی منصوبہ بندی موجود ہے؟ اپنے خیالات کا تبادلہ کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں تاکہ ہم سب مل کر محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور لاپتہ افراد کو سلامت واپس لائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔